زندہ و سلامت رہیں، خالق کا نام بڑا بلند ہے۔ میرا ساتھ دیجئے، نعرہ تکبیر، شاد و آباد رہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اپنا عقیدہ بتائیے، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری، صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے، صلی اللہ، تھوڑی آواز کھولو، تھوڑا سا آگے آگے تشریف لائیے، صرف 12 سے 14 منٹ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے، میں اپنی نوکری کو شروع کروں۔ ایک یہ والا ٹھیک، بلندر صلوات۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا۔ انسانہ نال گالے میری فقر شاہ جی توجہ فرمائیے گا، خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر وہ اللہ کتنا کریم ہے کہ ہمیں انسان بنانے کے بعد انسانوں کی لسٹ تک محدود نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا۔ آپ شاد و آباد رہیں۔ اور پھر مسلمان بنانے کے بعد رب اکبر کتنا کریم ہے، خدا نے ہمیں مسلمان بنانے کے بعد شیعہ نے علی ابن ابی طالب بنایا۔ پھر توجہ کیجئے گا، ایک اللہ نے ایسی نعمت عطا کی ہے کہ اگر ساری کائنات رب اکبر کا شکر ادا کرتی رہے وہ شکر ادا ہو نہیں سکتا۔ حیدر بھائی سوال کرے وہ کون سی چیز ہے، تو زہیر نذیر بس یہی کہے گا کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام، محمد جیسا نبی عطا کیا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ شاد و آباد رہیں۔ آج جیسا کہ مجلس کی مناسبت ہے مولا رضا بادشاہ کی، تو میں نے مولا رضا بادشاہ کی جوتے کی عظمت پڑھنی ہے۔ جس بندے کو مولا کے جوتے کی سمجھ نہ آئے وہ مولا کو کیا سمجھے گا؟ اور آپ کی توجہ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بھی میرے مولا رضا کا جوتا آیا ہے یا نہیں آیا۔ آپ کا ایک نعرہ ہوگا اور میں اپنی نوکری شروع کروں گا۔ حیدری یا علی علیہ السلام۔ ایک سائل مولا رضا بادشاہ کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے، مولا میں نے سنا ہے، مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے دادا علی کے پاس ایک نابینا آیا تھا۔ گفتگو میری خشک ہے لیکن نتیجہ ایسا دوں گا کہ آپ کے ہاتھ انشاءاللہ علی علی کرتے ہوئے اوپر ہی رہیں گے۔ صرف توجہ کیجئے گا 5 سے 10 منٹ۔ مولا آپ کے دادا علی کے پاس ایک نابینا آیا تھا، اس نابینے شخص نے آ کے مولا سے کہا تھا، مولا میں نے بھوک لگی ہے، میں نے روٹی دیو، مولا مجھے بھوک لگی ہے مجھے روٹی دیں۔ تو مولا نے علی علیہ السلام نے 70 اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں دے دی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ مولا رضا بادشاہ فرماتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے۔ اب بندہ ہوتا ہے نا لالچی، وہ بندہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات درست ہے تو پھر ایسا کریں، مجھے بھی بھوک لگی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ وہی علی کے بیٹے علی ہیں، آپ کو علی کی قسم آپ وہی روٹی مجھے دیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس مجلس میں وہ بولتا ہے جس پہ پاک سیدہ راضی ہوں، جس پہ سیدہ راضی نہیں ہوتی اس کے نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں کیسے کھلیں گے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اچھا بندہ لالچی ہے، جی مجھے بھی وہ روٹی دے، مجھے بھوک لگی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا مولا نے کہا ایسے کر، جو میرے پاؤں کے برابر میں جوتا پڑا ہے نا وہ اٹھا لے۔ بندہ لالچی تھا،
آگے سے مولا رضا تھے۔ اب جس کا رزق مولا رضا کے جوتے کے نیچے لکھا ہے وہ بندہ علی کی حمایت کے لیے اپنے ہاتھوں کو کم از کم اتنا بلند کرے کہ لوگ کہیں کہ یہ علی سے خیرات مانگ رہا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، جملہ دینے جا رہا ہوں۔ بندہ لالچی تھا، کہتے مولا وہ روٹی مجھے بھی دیں۔ مولا نے کہا میرے پیر کے مقابلے میں پڑی ہے جوتی، وہ جوتی اٹھا لے اور چلا جا۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے۔ وہ جوتا جیسے اٹھایا دربار سے نکلا، دربار سے نکل کے شکوے کرتا ہے مولا رضا کے، شکوے کر کے کہتا ہے میں نے مانگی روٹی ہے مجھے ملی جوتی ہے، میں نے مانگی روٹی ہے مجھے ملی جوتی ہے۔ اس کے پیشانی پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ آگے سے کیا دیکھتا ہے کہ مولا کا نوکر جناب کرکھی وہ تشریف لا رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں 70 اونٹوں کی مہار ہے جو ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ اس کے پاس گیا۔ جناب کرکھی کہتے ہیں بندہ خدا پریشان ہے، کیوں، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں رضا کے دربار گیا تھا، رضا سے مانگی روٹی تھی، ملی جوتی ہے۔ بھائی ملی مجھے روٹی ہے، روٹی کا سوال تھا، ملی مجھے جوتی ہے۔ جناب کرکی کہتے ہیں اچھا بندہ خدا تو پریشان نہ ہو، تو ایسا کر یہ جوتا مجھے دے دے، 70 اونٹ تو لے لے۔ اللہ ان ہاتھوں کو ذریعہ امام حسین پہ مس کرے۔ حیدری یا علی علی پیچھے علی علی توڑا بھی امام سارے مل کے ہاتھ اچھے حیدری یا علی علیہ السلام۔ گال میری موک گئی۔ جناب کرکی کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، یہ جوتا مجھے دے دے، 70 اونٹ تو لے جا جس پہ ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا، اس نے ایسے کیا، جناب کرکی کے دائیں ہاتھ پہ جوتا رکھا اور بائیں ہاتھ میں 70 اونٹوں کی مہار لے لی۔ اچھا بات ختم ہوگی۔ اب جناب کرکی نے پہلے جوتے کو اٹھایا، ہوا میں بلند کیا اور بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد جوتے کو آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں پہ لگانے کے بعد رخساروں پہ لگایا، پھر جوتے کو بلند کر کے وہ جناب کرکی کہتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے مجھے سلام کیسے نہیں کرتے، فرشتے مجھے سلام کیسے نہیں کرتے۔ بات ختم ہوگی، مسائل میں نے پڑھنا نہیں، بھائی پڑھیں گے۔ آپ کی ایک صلوات ہو، میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ ماشاءاللہ تقریباً سارے مولا علی بادشاہ کے محب بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں سارے تقریباً۔ آخری بات یہ ہے کہ ابن زیاد بیٹھا جی اپنے تخت پہ، فضائل ہے مصائب نہیں ہے، اپنے تخت پہ بیٹھے اور ابن زیاد کہتا ہے اپنے درباریوں سے کہ مجھے علی کا محب چاہیے۔ درباری پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، تو علی کا اتنا بڑا دشمن ہے، تجھے کیوں علی کا جو محب ہے وہ چاہیے؟ ابن زیاد کہتا ہے مجھے علی کا محب اس لیے چاہیے کہ میں علی کی کروں گا گستاخی، جب میں علی کی گستاخی کروں گا تو علی کا جو محب ہے اسے تکلیف ہوگی۔ ایک بات ثابت ہو گئی، اگر کوئی بندہ دوسرے کو تکلیف دے کے خود خوش ہو جائے وہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، ابن زیاد کی اولاد ضرور ہو سکتا ہے۔ بس آغا صاحب آگے، گفتگو میری بالکل ختم۔ اچھا وزیر کہتے ہیں ایسی بات ہے، آغا صاحب کی آمد کے لیے بلندتر صلوات۔ اچھا جی بات ختم ہو گئی۔ ابن زیاد کہتے ہیں مجھے علی کا محب چاہیے، کیوں؟ میں علی کی بدطرفی کروں گا، میں علی کی گستاخی کروں گا، علی کی گستاخی کرنے سے مجھے مزہ آئے گا، علی کے محب کو تکلیف ہوگی۔ تو وزیر نے بولا ایسا کر، تمہارے قید خانے میں قید ہے جس کا نام ہے امیر مختار۔ اب جو امیر مختار جتنا حوصلہ رکھتے ہو وہ اپنے ذہنوں کو بیدار کرنا، جملہ دے کے ممبر آغا صاحب کے حوالے کروں گا۔ اچھا ابن زیاد کو بلایا گیا۔ ابن زیاد جب دربار میں آیا نا، ابن زیاد کا سر نیچے تھا، بیڑیاں اور زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی آیا تو ابن زیاد نے بکواس کرنی شروع کر دی، جیسے مولا کی گستاخی کرتا رہا۔ آخر پہ آ کے جب خاموش ہو گیا نا، تب علی کے شیر نے اپنے سر کو بلند کیا اور بلند کر کے علی کا شیر کہتا ہے ابن زیاد اب تک
تک تو بول چکا، اب ایک جملہ میں کہوں؟ وہ کہتے ہیں بول۔ تب ابن زیاد کہتا ہے اگر 14ویں کی رات ہو، 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہو، تو کسی گاؤں کے اندر، کوچہ بند گلی کے اندر جس میں لائٹ بھی نہ ہو، ایک ٹانگ والا، ایک ٹانگ سے لنگڑا کتا آسمان کی طرف منہ کر کے آسمان کو بھونکے، تو اس کے بھونکنے سے نہ آسمان کی آب و تاب میں کوئی فرق آتا ہے، نہ آسمان کی عزت میں کوئی فرق آتا ہے، نہ چاند کے رتبے میں کوئی فرق آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تیری مثال ہے گلی میں بھونکنے والے کتے جیسی، میرے مولا کی مثال ہے چاند جیسی۔ تجھ جیسے لاکھوں کتے میرے مولا علی کو بھونک 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 کے مر گئے۔ میرے مولا کا ذکر آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔